ایم فل اردو فورتھ سمیسٹر کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے میر حسن کی جو حیات ہے اور جو ان کی خدمات ہیں ان کے حوالے سے بات کی، تو آج ہم ان کا جو شاہکار ہے، فن پارہ ہے، جو سب سے عمدہ جو تخلیق ہے، جس کی وجہ سے آج ہم میر حسن کو یاد کر رہے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور ان کا نام قیامت تک زندہ ہوگا، وہ ان کی مثنوی جو ہے وہ سحر البیان ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو اس کا تھوڑا سا پس منظر جو میں آپ کو بیان کر دوں کہ مثنوی کی جو روایت ہے وہ فارسی سے ہمارے اردو میں آئی، تو فارسی میں جس طرح فردوسی کا جو شاہ نامہ ہے، اس طرح جو دوسری مثنویاں ہیں، مثنوی مولانا روم ہے، منطق الطیر ہے، تو یہ تین چار جو ایسی جو مثنویاں لکھیں گی جو پوری جو دنیا ہے اس میں ان کا جو ہے نام ہے اور ان کی شہرت ہے، ان کو ماسٹر پیس، شاہکار سمجھا جاتا ہے اور فن پارے کا جو نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور وہی روایت اردو میں آتی ہے تو اس میں بھی مختلف جو مثنویاں ہیں وہ لکھی گئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مثنوی ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں سب سے زیادہ آزادی کے ساتھ اپنا مدعا، جذبات، احساسات، خیالات جو ہیں ان کا اظہار ممکن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل ہے تو ردیف قافیہ کی جو بندش، وہ پھر 10-15 اشعار تک اس کو تکمیل تک پہنچانا، اس طرح مسدس ہے، مخمس ہے، جو دوسری اصناف سخن ہیں ان میں کافی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان پابندیوں کے اندر اپنا معافی ضمیر اور اپنی جو کیفیت ہیں ان کا اظہار کرنا پڑتا ہے، مگر مثنوی جو ہے وہ ہر شعر جو ہے وہ علیحدہ ردیف قافیہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں آسانی ہوتی ہے کہ شاعر جو ہے وہ تخلیق کار جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں، کھلے انداز میں اور واضح اور صاف انداز میں اپنی جو بات ہے وہ قاری تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مثنوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، فارسی ادب میں بھی اور اردو ادب میں بھی اور پنجابی میں بھی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جو مثنوی سحر البیان کے جو کردار ہیں، تو اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ کوئی بالکل نئی کہانی نہیں ہے، مختلف نہیں ہے جو باقی جس طرح داستانوں میں واقعات ملتے ہیں یا دوسری جو مثنویاں لکھی گئیں، تو اس میں کافی مماثلت ہے، کافی جو تشبیہات، استعارات، اسلوب جو ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو بحر ہے وہ بھی فارسی سے ہی اخذ کی گئی، اسی فارسی جو مثنویاں لکھی گئی ان کو استعمال کیا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو کردار ہیں ان کو آپ ذہن نشین کریں کہ وہ کون کون سے ہیں، اور یہ اس کا جو عہد ہے یہ کہاں لکھی گئی، اور اس کا جو سال تکمیل ہے وہ 1784-85 جو ہے اس میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے جو کل اشعار ہیں ان کی تعداد 2179 ہے۔ اچھا، اس میں جو کہانی ہے وہ بالکل وہی کہانی ہے جو ہمیں الف لیلہ کی کہانیوں میں وہ کردار جو ہیں وہ واقعات ہمیں ملتے ہیں، اس طرح داستان امیر حمزہ میں کافی چیزیں ہمیں اسی طرح کی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر پنجابی کی مثنوی جو ہے میاں محمد بخش کی سیف الملوک اس کو دیکھیں
تو اس میں بھی یہی جو ہے وہ واقعات ہیں، یہی کہانی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے، بظاہر خوشحالی ہوتی ہے، پراسپیرٹی ہوتی ہے، ہر طرح کی نعمت جو ہے اس سے وہ مالا مال ہوتا ہے، عوام جو ہے وہ بڑی خوش و خرم اور بڑے مزے سے زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ مگر جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بادشاہ جو ہے وہ اولاد کی جو نعمت ہے اس سے محروم ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سٹوری اسی طرح کافی دوسری جو مثنویاں ان میں بھی جو ابتدا ہے مثنویوں کی اور داستانوں کی اسی طرح ہوتی ہے۔ پھر یعنی آپ نے یہاں تک کہ جو لوک داستان ہے سسی پنو، اس کو بھی سنا ہوگا، تو اس میں اس کا بھی جو ابتدا ہے یہی آتی ہے کہ ایک بادشاہ ہے اور ہر چیز اس کو میسر ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ پھر وہ جو جوتشی ہیں، جو ذائچہ بنانے والے ہیں، جو رمال ہیں، جو حساب کتاب کرنے والے ہیں، تو وہ جو ذائچہ بناتے ہیں، حساب لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح جی آپ کی ایک جو ہے وہ بیٹا ہوگا اس طرح، اور اس کو پھر اتنے عمر میں جو ہے وہ ایک آزمائش اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری مماثلت ہے۔ اسی طرح آپ جو سیف الملوک کو سامنے رکھیں تو اس میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی کہ شہزادہ جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور اس کی حوالے سے وہ حساب لگواتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک آپ کو بیٹا ملے گا مگر اس کو اس طرح آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اس کو پھر وہ تہہ خانے میں بند کرتے ہیں یعنی سیف الملوک کو۔ تو اچھا، اب ہم یعنی جو اس لیکچر میں ہم بات جو ہے وہ سحر البیان اور زیادہ تر جو ہے سیف الملوک کے ساتھ تقابلی جو ایک جائزہ لینے کی ایک حد تک جو کہانی کا جو طریقہ ہے، کہانی کا جو جس طرح آگے چلتی ہے، کہانی کی جو بنت کاری ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی طرح شہزادہ جو ہے وہ بڑی منتوں، مرادوں اور بڑے حساب اور دعاؤں سے وہ شہزادہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بے نظیر۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ 12ویں سال یعنی جب اس کی عمر جو 12 سال ہوگی اس وقت اس کو یعنی ایک آزمائش کا سامنا کرنے پڑے گا، تو اس کو یعنی چھت پر یا باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یعنی وہ 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ خوشی مناتا ہے کہ جو شہزادہ جو ہے اب یعنی 12 سال کا ہو چکا ہے، اب یعنی ایسی کوئی بات نہیں، وہ دعوت اور جو ضیافت ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، شکار کھیلتا ہے۔ آخر کار 14ویں رات ہوتی ہے، وہ چھت پر جا کر جو ہے شہزادہ جو بے نظیر ہے وہ سو جاتا ہے، جہاں سے اس کو جو ہے وہ پری جو ہے وہ مارخ اس کا نام ہے پری کا، وہ لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ یعنی جو کردار ہے پری مارخ جو اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ پرستان لے کر چلی جاتی ہے، تو اپنے جو مارخ پری ہے وہ اپنے باپ کو بھی اس حوالے سے لا علم رکھتی ہے اور اس کو اپنے باغ میں جو ہے وہ چھپائے رکھتی ہے، اور جو ہے کبھی کبھار اس کے پاس آتی ہے، باتیں کر کے مل بیٹھ کر پھر چلی جاتی ہے۔ تو شہزادہ جو ہے اس کو پھر وہ کہتی ہے کہ شہزادے میں آپ کے پاس تو ہر وقت نہیں رہ سکتی، تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اداس ہو جاتے ہوں گے، پریشان ہو جاتے ہوں گے، تو میں آپ کو یہ کل کا گھوڑا جو ہے یہ دیتی ہوں، جس کا نام جو ہے وہ فلک سیر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ اس پہ آپ سوار ہو جائیں اور اتنے جو وقت ہے آپ نے اس پہ سیر کر سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کسی اور کو دل نہیں دیں گے، کسی اور پر عاشق نہیں ہوں گے، تو آپ یعنی گھومیں پھریں اور اس کے بعد آپ
آ جائیں۔ شہزادہ روزانہ اسی طرح چلتا ہے پھرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جو شہزادہ جو ہے کسی باغ میں سیر کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کو کچھ جو خاصیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، ایک تالاب نظر آتا ہے، وہاں پر جو ہیں وہ کچھ شہزادیاں اور اس کی جو سہیلیاں ہیں وہ نہا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک شہزادی ہوتی ہے بدر منیر، اس کو وہ دیکھتا ہے، اور جو ہے وہ شہزادی جو اس کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس جو ہیں وہ گم کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اب یہاں پر جو ہے روزانہ اب یہاں سے سلسلہ جو چلتا ہے کہ شہزادہ بے نظیر کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر روز جو ہے جو اس کو ٹائم ملا ہوتا ہے سوار ہو کر شہزادی جو ہے بدر منیر اس کے پاس آ جاتا ہے، باتیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محفل سوز و گداز ہوتی ہے، ساز بجتے ہیں، تو یہ ساری جو آسائشیں ہیں اور سکون اور جو راحت کی گھڑیاں ہیں وہ گزارتے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دیو جو ہے وہ اطلاع دیتے ہیں پری ماں رخ کو کہ جو آپ کا شہزادہ بے نظیر ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ تو وہ شہزادی جو پری جو ہے وہ بڑے غصے میں آ جاتی ہے اور اس کو ایک اندھے کنویں میں، مصیبت اور تکلیفوں کے کنویں میں قید کر کے اس کے اوپر ایک پتھر کی سیل ڈال دیتی ہے اور اس کو اس کے اندر بند کر دیتی ہے۔ ادھر جب شہزادہ جو ہے وہ بے نظیر بدر منیر کے پاس نہیں جاتا تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کو بے وفا شمار کرتی ہے، اس کو اپنے آپ کو کوستی ہے کہ وہ کون سی گھڑی تھی جب وہ اس کو دل دے بیٹھی، اور اب جو ہے وہ شہزادہ جو بے نظیر ہے وہ بے وفا ہو گیا ہے، اس کی طرف کوئی رجوع نہیں۔ تو اسی دوران وہ شہزادی جو ہے بدر منیر اس کو خواب آتا ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ شہزادہ جو ہے وہ کسی ایک کنویں میں قید ہے اور بڑی مصیبت، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ اے میری شہزادی میں آپ کو بھولا نہیں ہوں۔ تو وہ سارا جو کیفیت، وہ جو منظر جو ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ شہزادی اپنا خواب جو ہے اپنے وزیر زادی جو ہے نجم النساء اس کو وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے یہ خواب میں یوں یوں دیکھا۔ تو اس دوران جو ہے جو وزیر زادی نجم النساء ہے وہ جوگن کا روپ دھار کر جو ہے وہ اس کی شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک جگہ پر یعنی وہ جوگن بنی ہوتی ہے اور بین بجاتی ہے، تو جنوں کے بادشاہ کے جو بیٹا ہے جس کا نام فیروز شاہ بتایا جاتا ہے اس کا گزر ہوتا ہے اور وہ اس جوگن پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ جنوں کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ نجم النساء کو پھر پرستان لے کر چلا جاتا ہے، وہاں اپنے بادشاہ کے حضور اس کو پیش کرتا ہے، اور وہ بادشاہ بھی جو اس کی بین جو ہے وہ سنتا ہے اور سب مست ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ایک تو وہ بے نظیر شہزادہ بے نظیر اور ماں رخ کے عاشق ہونے کا، اور پھر بدر منیر کا واقعہ میں ایک اٹرنل ٹرائی اینگل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح ادھر جو ہے نجم النساء اور جنوں کے بادشاہ کے جو بیٹے کے جو عشق ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو جب وہ اپنی قلبی جو واردات ہے، دلی کیفیات ہے، وہ ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، اور جنوں کا بادشاہ جو بیٹا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ نجم النساء جو ہیں یہ وزیر زادی ایک شرط رکھتی ہیں کہ یہ اس طرح ممکن ہے کہ اگر آپ جو شہزادہ بے نظیر جو ہے اس کو تلاش کرنے میں میری مدد کریں، کیونکہ ہماری جو شہزادی بدر منیر ہے
وہ بہت پریشان ہے، وہ اس کے عشق میں گھل گھل کر مرتی جا رہی۔ تو یہاں پر پھر وہ جو جنوں کا بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ اور اپنے جو دوسرے ساتھیوں کو سب مل کر وہ اس کو تلاش جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کس کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ شہزادہ بے نظیر کی۔ تو آخر کار ان کو پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ بے نظیر جو ہے وہ ایک کنویں کے اندر قید ہے اور اس کے اوپر ایک سل پڑی ہے، اور وہ جو پری ماہ رخ ہے اس کی جو اثر کے تحت اس کی قید کے اس کی حراست میں ہے۔ تو اس طرح جو یہ فیروز شاہ یعنی جنوں کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے، یہ ماہ رخ جو پری ہے اس کو پیغام بھیجتا ہے کہ اے پری، مجھے علم ہوا ہے کہ آپ نے شہزادہ جو بے نظیر ہے اس کو قید کیا ہوا ہے، اور اس بات کا آپ کے والد کو علم نہیں ہے، تو مناسب یہی ہے کہ آپ شہزادہ بے نظیر کو آزاد کر دیں، ورنہ میں اس کی جو شکایت ہے وہ آپ کے والد کو کر دوں گا اور اس کے لیے آپ کا مسئلہ بنے گا۔ تو یہ بات سن کر، یہ بات جو اس کا پیغام ہے اس کو پڑھ کر وہ پری جو ماہ رخ ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور جو شہزادہ بے نظیر ہے اس کو آزاد کر دیتی ہے۔ تو اس طرح وہ جنوں کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ، اور جو جوگن کے روپ میں نجم النساء جو وزیر زادی ہے، وہ شہزادہ بے نظیر کو لے کر اپنے واپس وطن میں پہنچ جاتے ہیں، اپنی شہزادی بدر منیر کے پاس اس کے باغ میں پہنچتے ہیں اور اس کو پیغام دیتے ہیں کہ جی آپ کی جو شہزادہ ہے بے نظیر وہ واپس آ چکا ہے، اس کو میں لے کر آئی ہوں۔ تو اس طرح وہ پھر محفل سرود جو ہے اور محفل عیش و نشاط جو ہے وہ اس کا انعقاد ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، تمام جو سلطنت ہے اس میں ایک مسرت کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، اور پھر جو پیغام ہے شادی کی جو دعوت ہے وہ بھجوائی جاتی ہے، اور جو شہزادی بدر منیر وہ وزیر زادی جو نجم النساء اور فیروز شاہ جو جنوں کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے ان کے آپس میں جو شادی کروانے میں رول ادا کرتی ہے، اور شہزادہ جو بے نظیر اور بدر منیر ان کی آپس میں جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے۔ تو سب جو یہ اپنے عیش و خوشی اور مسرت کی گھڑیاں جو ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے فیروز شاہ جو جنوں کا بادشاہ ہے وہ جو وزیر زادی نجم النساء ہے اس کو یقین دلا کر کے وہ آتا جاتا رہے گا ہم آپ کے بعد، تو وہ پھر واپس پرستان جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو سٹرکچر ہے، یہ مشہور کردار ہیں، جس میں بعد میں ایک جو عیش بائی جو طویف ہے، جو گانے والی جو طویف ہے، اس کو یعنی شہزادی بلاتی ہے بدر منیر، اس کا کچھ رول آتا ہے اپنے یعنی غم کو دور کرنے کے لیے۔ تو بنیادی طور پر جو بڑے اور نمایاں کردار ہے وہ یہی ہے۔ تو ان کے حوالے سے میر حسن نے ایسی بنت کاری اور ایسی جو مہارت دکھائی ہے، ایسے فن کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو وہ کہانیاں مختلف داستانوں میں ہمیں ملتی ہیں اس کو ایک نئی جو ترکیب ہے وہ دے کر ایک بالکل نئے قصے کی شکل جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس میں سے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے کہ اس دور کی جو تہذیب ہے، یعنی جس طرح ایک دیا جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ جب بجھنے لگتا ہے تو اس کی جو روشنی ہے وہ تیز ہوتی ہے، لو بڑھتی ہے، تو یہ ایک وہ تہذیب کی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وہ روشنی اپنی یعنی وہ زوال تک کے قریب ہے، اور وہ دیا جو ہے بجھنے والا ہے، اس کی جو رمق ہے۔ پھر اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تنقیدی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں جو سستی، کاہلی، بے عملی اور جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے۔ کوئی یعنی
جب جو بادشاہ کو اپنے شہزادے کے غائب ہونے کا علم ہوتا ہے تو وہ بھی سوائے افسوس کے یا آہ سرد جو ہے وہ بھرنے کے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو جب شہزادی جو بدر منیر سے اس کا شہزادہ بے نظیر جو ہے وہ جدا ہوتا ہے تو وہ شہزادی بھی رونے دھونے کے علاوہ کچھ کام نہیں کرتی، بے عملی کا مظاہرہ کرتی ہے، سستی کاہلی جو ہے وہ ان کی جڑوں میں بیٹھی ہو۔ یہ ایک تہذیب کی بات ہے کہ جو تہذیب عمل سے عاری ہو چکی تھی اور عیش و نشاط اور رونے دھونے کے علاوہ یعنی کوئی کام نہیں کرتی۔ جب ہم دیو کی صورت دیکھتے ہیں جو ہمیں تو جو خبر دیتا ہے تو وہ دیو جو ہے وہ کیا ہے، وہ انگریز ہیں جو اس تہذیب کو جو ہے وہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے، وہ ان کا جو خوف ہے وہ سب پر طاری ہے اور کوئی عمل جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ تو اس میں نجم النساء ہے وہ بھی ایک جوگن کا روپ دا کر وہ بین بجانے کا یعنی وہ جو کام ہے وہی کر رہی ہے، اسی طرح وہ تلاش کر رہی ہے۔ کوئی عملی طور پر کوئی سرگرم جو ہے ان سب میں اگرچہ قدرے کچھ نہ کچھ جو جس نے کیا ہے وہ نجم النساء ہے، چلو اس نے کچھ کاوش کی، جوگن کا روپ دارا، بین بجائی اور اس کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ باقی جو کردار ہیں وہ آہیں بھرنے، رونے اور افسوس کرنے کے علاوہ اور توکل دکھانے اور اللہ تعالیٰ کی، جس طرح ہمارے ابھی بھی معاشرے میں ہے کہ جہاں پر ہمارے جو جی نہ چاہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی مرضی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا امر تھا۔ جو ہمارے پارٹ پر جو کام ہے، جو جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے، سارا جو کام ہے، سارا جو معاملہ ہے، الزام ہے، وہ مالک کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے یوں چاہتا تھا، ہم تو جناب کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تہذیب، یہ اس تہذیب کی عکاسی ہے، اس لکھنوی تہذیب کی جو آصف الدولہ کا یعنی جو عہد تھا، تو اس کے حوالے سے یہ ہمیں ساری جو معلومات ملتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یعنی یہ ایک جو اس کی کہانی کو مختصراً میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، تو میں ایک تو یہ آپ کو جو مثنوی سحر البیان ہے اس کو PDF میں بھی آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کے پاس کافی وقت ہے، کوئی یعنی 22,000 کے قریب اشعار ہیں، تو ایک تو آپ حظ اٹھائیں، لطف لیں، اس کو دیکھیں، اس کو یعنی اپنی جو لغات ہے اس میں اضافہ کریں اور اپنا جو ایک ہمارے کلاسیکی جو ادب ہے اس کو اس سے واقفیت حاصل کریں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ یعنی اگرچہ یہ آپ کے MA کے سلیبس میں بھی شامل تھی، تو مجھے یعنی امید ہے کہ بہت کم جو طلباء ہیں انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا، جسٹ وہ خلاصہ یا اس کی جو ایک سمری جو ہے اس کو دیکھ لیا۔ تو اگر آپ یعنی اب جس سٹیج پر ہیں، اب آپ کو اس کا مطالعہ کر کے اپنی خود رائے قائم کرنی چاہیے، خود کرداروں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے دوسری بات کی تھی کہ اسی طرح کی جو داستان ہے وہ ہمیں مثنوی جو سیف الملوک ہے وہاں پر نظر آتی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح جو ان کا وزیر سعد ہے اس کے حوالے سے وہ پھر خواب میں وہ جو شہزادی پری جو بدیع الزمان ہے وہ ان کو ملتی ہے، اس کی تلاش کے لیے پھر وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، مختلف یعنی سمندری راستے سے سفر کرتے کرتے پھر کئی جزیرے آتے ہیں، پھر وہ شہر زنان آتا ہے، مختلف مشکلات سے یعنی پورا کافی لشکر میں سے صرف 2 آدمی جو وہ بچتے ہیں، ایک شہزادہ سیف الملوک اور وزیر سعد۔ تو پھر وہ جو شہپال ہے، وہ جو پریوں کا جو پری کا جو باپ ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے، ملکہ خاتون جو ہے وہ کافی ہیلپ کرتی ہے سیف الملوک کی۔ تو قصہ مختصر یعنی یہ کافی آزمائشوں، مشکلات، جہاں پر کچھ جو فرشتہ تک بھی ان کی مدد کرتے ہیں، ایسی ایسی گھڑیاں بھی آتی ہیں، ما فوق الفطرت جو قوتیں ہیں وہ ہیلپ کرتی، مدد کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح ما فوق ماورائی جو مخلوق ہے یہاں پر بھی وہی کام کرتی ہے، یعنی کوئی انسانی جو کاوش ہے، یعنی مثنوی سحر البیان میں بھی دیکھیں تو
مافوق الفطرت جو ہے اور ماورائی قوتیں جو ہیں وہی سارا کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی انسانی جو عمل دخل جو ہے وہ بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس طرح سیف الملوک کی بھی کہانی اسی طرح جد و جہد اور کوشش کی کہانی ہے، تو آخر کار اتنی مشکلات، مصیبتیں، صعوبتیں جھیلنے کے بعد جو ہے وہ ایک جو وصال کی جو گھڑیاں ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ برحال تھوڑا سا پس منظر تھا۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس کو جو میر حسن کی دوسری مثنویاں ہیں ان کے حوالے سے اس لیکچر میں کچھ بات کریں گے۔ باقی اس کے جو عکاسی کی گئی تو یعنی جو تخلیق کار میر حسن ہے، اس کا جو یہ فن پارہ ہے، شاہکار ہے، تو اس کے ذہن میں کیا تھا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان کی آخری عمر کی جو یہ مثنوی ہے اور ان کی پوری زندگی کا جو نچوڑ جو ہے وہ انہوں نے اس میں بیان کیا۔ اپنے علم کا جو یہ اور اپنے جو فن کا یہ مثنوی جو ہے مظہر عتم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو دلی کیفیات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، تہذیب کو، پورے جو اس معاشرے کو، اس عہد کو ایک علامتی انداز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح غزل میں جو ہے میر تقی میر اور درد کا جو نام لیا جاتا ہے وہ اس کو کمال تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح سودا جو ہیں وہ قصیدے اور حجب کے بادشاہ ہیں، تو میر حسن جو ہیں یہ مثنوی کو درجہ کمال تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو میر حسن نے جو اگر ان کی مثنویاں دیکھیں تو چھوٹی بڑی 12 جو مثنویاں جو ہیں وہ لکھی ہیں، تو ان کی یعنی ترتیب سے یعنی میں ان کے نام جو ہیں وہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو مثنوی جو انہوں نے تخلیق کی اس کا نام ہے نقل کلاونت، نقل کلاونت، اور اس کے بعد جو ہے نقل زن فاحشہ، حجب کسائی، نقل کسائی، اس کے بعد مثنوی جو ہے شادی آصف الدولہ، مثنوی رموز العارفین، مثنوی حجب حویلی، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در تہنیت عید، مثنوی در وصف کسر جواہر، مثنوی در خوان نعمت، اور آخری جو مثنوی جو انہوں نے لکھی مثنوی سحر البیان۔ تو یہ جو 12 مثنویاں جو ہیں ان میں یعنی مثنوی سحر البیان کے بعد اگر کوئی قابل ذکر مثنوی جو دوسرے نمبر پر آتی ہے اپنے فن اور جو اپنے جو مرتبے کے لحاظ سے، تو وہ مثنوی گلزار ارم ہے، جو اپنی شاعر کی جو تخلیق کار کی ذاتی کیفیات، احساسات، جذبات اور ان کے سفر ناموں پر مشتمل ہے، جس میں جو میر حسن ہیں وہ اپنی جو سارے واقعات ہیں سفر کے اور اس تہذیب کے اور فیض آباد اور لکھنؤ میں جو عرصہ انہوں نے گزارا اس تہذیب کے حوالے سے بالکل صحیح واقعات جو ہیں، سچے واقعات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اس تہذیب کو اس کی جو عکاسی ہے وہ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اس عہد کی جو تہذیب ہے، اس عہد کا جو رہن سہن ہے، رکھ رکھاؤ ہے، سلیقہ ہے، جو کرینہ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر میر حسن یہ مثنوی گلزار ارم نہ لکھتے تو جو مثنوی سحر البیان کا جو فن ہے، جو آج تک جو اس کے مقابلے کی کوئی اور مثنوی نہیں لکھی گئی اردو میں، یا جو جس طرح اس کو کمال آج تک انہوں نے پہنچایا، تو یہ مثنوی گلزار ارم ایک حوالے سے مشق تھی۔ وہ اگر نہ لکھتے تو وہ جو مثنوی سحر البیان ہے وہ بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتے، اس کو اس طرح نہیں لکھ سکتے۔ تو یعنی جب یہ جہاں پر آپ مطالعہ کریں مثنوی گلزار ارم کا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ بظاہر
لکھ تو رہا ہے مگر دلی طور پر، قلبی طور پر، جذبات و احساسات کے حوالے سے وہ کہیں اور ہے۔ یعنی ایک کہتے ہیں کہ یعنی ایک جس میں روح کی جو گہرائی ہے وہ شامل نہیں ہے، جسٹ اپنا جو ایک جو عمومیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یعنی اس دوران جس عہد میں گزارے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ شاعر مثنوی سحر البیان کے حوالے سے وہ لکھنے میں زیادہ مگن تھے، وہ ان کے دل و دماغ پر جو ہے وہ حاوی تھی، اور یہ مثنوی جو ہے یہ کسی کی فرمائش پر لکھی جو ہے وہ معلوم ہو۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے کہ یہ مثنوی سحر البیان میر حسن کی جو آخری تخلیق ہے، آخری عمر میں یہ لکھی گئی، اور ایک ایسا فن پارہ ہے جو نہ اس سے پہلے اس طور پر لکھا گیا اور نہ اس کے بعد اس طور پر کوئی اور مثنوی لکھی گئی۔ تو چند اشعار جو ہیں وہ آپ ملاحظہ کیجئے اس حوالے سے کہ جو شاعر ہے یعنی جو تخلیق کار ہے میر حسن، وہ اس بات سے خود بھی بخوبی آگاہ تھے کہ وہ کیا چیز جو ہے وہ تخلیق کر رہے ہیں۔ ان کے اشعار جو ہیں وہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ جو منصف سنیں گے کہیں گے سبھی، نہ ایسی ہوئی ہے نہ ہوگی کبھی، نہیں مثنوی نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھل جڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں، رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ تو یہاں پر یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جو اگر میرا نام جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو وہ اس مثنوی کی نوعیت سے، اس کی جو بنتکاری ہے، اس کی جو انداز بیان ہے، تحریر ہے، اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ 1784-85 میں یہ مکمل ہوتی ہے، پھر اس میں قتیل اور جو مصحفی اور فخر الدین ماہر جو ہیں وہ قطعات تاریخ جو ہیں وہ یعنی لکھتے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 1785-86 میں جو ہے یہ میر حسن نے اس کو آصف الدولہ کو پیش کیا، اور آصف الدولہ نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے یعنی میر حسن کو ایک جو ہے وہ دوشالہ جو ہے وہ دیتے ہیں، جسے وہ مرتے دم تک وہ اوڑھتے اور بچھاتے رہتے تھے۔ اور یہی سال ہی تھا، گزرے کوئی 10 دن بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب یعنی وہ انہوں نے دوشالہ جو ہے دیا کہ بیمار جو میر حسن جو ہیں وہ آصف الدولہ کا دوشالہ اوڑھتے بچھاتے اس دنیا سے یعنی رخصت ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک المیہ بھی ہمارے سامنے یہ نظر آتا ہے کہ ایک جو ایسا فنکار اپنا جو فن پارہ چھوڑ کر اور اتنی محنت، اور اس کو یعنی ایک جسٹ جو ہے وہ ایک دوشالہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ الغرض یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس کے مختلف ٹکڑے، مختلف قصہ کہانیوں میں ہم جو ہے یہ سنتے آئے ہیں۔ اس جاگیردارانہ نظام میں جو ہے اس عہد میں یہ قصے کہانیاں جو ہے عام طور پر بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کے گرد ہی گھومتے جو نظر آتے ہیں، اور اس عہد میں دیکھیں تو یہ اس کی مقبولیت بھی ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس انداز کو، اس طرز کو پسند کرتے ہیں۔ تو میر حسن نے بھی اپنی جو کہانی اور جو کردار ہیں اسی طبقے سے لیے ہیں۔ یہ بات بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک طاقتور بادشاہ جو ہے وہ اس لیے ملول رہتا ہے کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رامائن میں جو راجا ہے وہ بھی اولاد کے نہ ہونے سے غمگین رہتے ہیں۔ راجا بکرم جو ہے وہ بھی ایک عرصے تک اولاد کی دولت سے یعنی وہ محروم رہنے کی وجہ سے نامراد رہا۔ عاقل خان رازی کی جو فارسی مثنوی میر و ماہ میں بھی یہی صورتحال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ مثنوی سیف الملاک جو پنجابی کی لکھی گئی میاں محمد بخش صاحب نے، اس میں بھی جو بادشاہ ہے وہ اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ محروم رہتا ہے۔ اس طرح جمالی دہلوی کی جو مثنوی جو مہر و ماہ ہے اس میں بھی شاہ بدخشاں اس لیے ملول رہتا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ نجومیوں اور جوتیوں کا حساب پھیلا کر یا کسی درویش کو بادشاہ کو یعنی اولاد کی نوید دے کر
اس کا بیٹا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ سب جو قصے کہانیاں داستانیں ہیں ان میں ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اسی طرح عارف الدین خان عاجز کی جو مثنوی لال و گوہر ہے، جو میر حسن کی جو مثنوی سے برسوں پہلے لکھی گئی، اس میں بھی اسی طرح کا کردار ملتا ہے کہ پری عاشق ہو کر شہزادے کا پلنگ اٹھوا لیتی ہے. نصرتی کی جو مثنوی گلشن عشق ہے تو اس میں بھی یہی صورتحال ملتی ہے. گل بقاولی میں بھی پری جو ہے وہ انسان پر عاشق ہو جاتی ہے. اس طرح کل کا گھوڑا جس کا نام جو فلک سیر رکھا گیا، تو یہ تخت سلیمانی کا جو وہ نیا روپ دھار لیتا ہے جو الف لیلہ میں ہمیں نظر آتا ہے. شہزادے کا کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر کوٹھے پر اترنا اور شہزادی پر عاشق ہونا ایک ویسی ہی صورتحال ہے جو الف لیلہ میں ہمیں نظر آتی ہے. تو سحر البیان میں پری ماہ رخ کا غصے سے آگ بگالا ہو کر شہزادے کو یعنی شہزادہ بے نظیر کو صحرائے لک و دک میں مصیبت بھرے کنویں میں قید کرنا کم و بیش ویسی ہی صورت ہے جو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے وقت ہمیں نظر آتی ہے. قصہ چہار درویش کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ملکہ زیرباد جو ہے اپنے عاشق کو چاہے سلیمان میں قید کر دیتی ہے. تو قرون وسطیٰ کی عام جو قصہ کہانیاں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ مثنوی سحر البیان میں بھی اسی طرح بیان کی گئی ہیں. ما فوق الفطرت عناصر سے قصے کو آگے بڑھانے کا جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اگر یہ نہ ہوں تو پھر وہ قصے جو ہے آگے بڑھنا ہی ناممکن ہے. ہجر کے بعد یعنی وصل بھی وہ اس دور کے قصوں کی عام سی بات ہے. وصل وہ ڈرامائی ریلیف ہے، سکون ہے جو مصیبتیں اٹھانے اور دکھ جھیلنے کے بعد قصے کی جو دلچسپی ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. تو بہرحال ان ساری مماثلتوں اور مشابہتوں کے باوجود میر حسن نے ان مختلف و مقبول عام داستانی عناصر کو ایک نئی ترکیب اور اپنے گرد و پیش کے ماحول سے ہم آہنگ کر کے اسے ایک نئی جو ہے وہ داستان بنا دیا. تو اس میں ہم نے یہ جو ہے آج اس کا جسٹ جو ایک مطالعہ اور کہانی کو دیکھا. تو میں ابھی آپ کو جس طرح بتایا کہ پی ڈی ایف میں آپ کو بھیج بھی رہا ہوں. تو جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ اس کا ہم کچھ جو تنقیدی جو مطالعہ ہے وہ کریں گے. اس میں ہم ان کی جو مثنوی کی جو اشعار ہیں وہ پڑھیں گے اور آپ بھی اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یعنی زیادہ آسانی کے ساتھ وہ سمجھ بھی آئے گی کہ یہ جو اشعار ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں. یہ کہانی جو ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یعنی اپنی فکر اور سوچ اور انداز کے ساتھ بھی اس کو یعنی بیان کر سکتے ہیں. زیادہ بہتر انداز میں آپ اس پر تنقیدی جو جائزہ لے سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ایک جو سنی سنائی بات یا کوئی ایک آدھا آرٹیکل پڑھ کر اس سے آپ یعنی اپنی تنقیدی جو بصیرت ہے اس کو بڑھانے کا کام کریں. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں. آپ کو یعنی فرصت بھی میسر ہے، جیسا کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ سب ہی اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں. تو کتاب کے جو ایک آپ بیان کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں پی ڈی ایف میں. آپ اس کو دیکھیں، گاہے گاہے اس کا مطالعہ کریں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے حوالے سے مختلف جو ہمارے نقاد ہیں، جو مورخ ہیں، جو دانشور ہیں، جو محققین ہیں، جو صاحب رائے ہیں، جنہوں نے اس کے حوالے سے مثنوی کے پرکھا، دیکھا، اس کا تنقیدی جائزہ لیا، تو ان کے اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی شیئر ہوں گے، وہ بیان کروں گا. اور جو اشعار ہیں اس کو حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ جو ہے ایک
سیر حاصل جو بحث ہے اس کی مثنوی کے جو ترکیب ہے اس کے حوالے سے وہ بھی جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ تو اب آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کا مطالعہ جیسا کہ آپ کو وقت میسر ہے اور فرصت بھی ہے تو آپ ضرور جو ہے اس کو پڑھیں، آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، حظ اٹھائیں گے، لطف اٹھائیں گے۔ شکریہ۔